खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझसे ये मौका बख्शा, ये फजल बख्शा कि मैं सही सलामत वापस मस्कत आया। छुट्टियों पे था पाकिस्तान में भी, खुदावंद ने इस्तेमाल किया, मौका दिया गवाही देने का। 2-3 मीटिंग्स थी और खुदावंद ने खुद मौजूद होकर उन मीटिंग्स को कामयाब बनाया। लोगों ने खुदावंद के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाई और वो कलीसियाएँ जो हैं सुहार चर्च को बहुत बहुत सलाम कह रही थी। सुहार चर्च की तरफ से भी हमने उन्हें सलाम पेश किया और जो चर्च है और चर्च की जो खिदमत है इसके बारे में उनको बताया। लोग बड़े खुश थे और खुदा उनका शुक्र है। आइए मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब और उसका 5वां बाब। और उसकी पहली 5 आयत। खुदा उनके कलाम में से देखेंगे मुकाशवा की किताब उसका 5 बाब और उसकी पहली 5 आयत। पहली आयत से, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैंने इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। हालेलुया। आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज की खूबसूरत महफिल के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त के लिए। खुदावंद ने यह फजल बख्शा कि हम खुदावंद के हुजूर में झुके। जिंदा आसमानी बाप यीशु जी, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज की इस रफाकत के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद जितनी जाने आपके तख्त के सामने सरनगू है, एक जान को छुइए। पाकरू जी आप यहाँ मौजूद हो, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब ये मौका है खुदावंद कि हम आपकी आवाज को सुने। हमें सुनने वाले कान दीजिए, हमें समझने वाला दिल दीजिए। खुदावंद हमसे हम कलाम होइए, हमसे बात कीजिए, हमारे दिल की आंखों को रोशन कीजिए, एक एक जान को छुइए और अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को तकवीत दीजिए। छुइए और ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, मुकाशवा की किताब पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके। मैं इसके तारुफ की बात नहीं करूंगा, इंट्रोडक्शन की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस किताब के सीक्वेंस को समझना बड़ा जरूरी है। अगर इस किताब का सीक्वेंस समझ आ जाए तो बहुत सारी बातें आसानी हो जाती है उनको समझने में। एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है और क्या वाकया हो रहा है और क्या रूनमा होने वाला है, किस बात की बाबत बात की जा रही है, उसको समझना आसान हो जाता है। हम कई बार इस किताब के तारुफ की बाबत बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूं कि इसके सीक्वेंस को समझना बड़ा जरूरी है। हमने 5वां चैप्टर पढ़ा है, इससे पहले 4 चैप्टर्स हैं, 4 अबवाब हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप उन चैप्टर्स को देखने की कोशिश करें तो पहले बाब के अंदर इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, यूहन्ना के ऊपर एक भेद खुलता है, मुकाशवा खुलता है, मसीह यीशु का मुकाशवा उसको मिल जाता है। दूसरे और तीसरे चैप्टर में कलीसियाओं को खत लिखे जा रहे हैं, तारीफ की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, कलीसियाओं को तैयार किया जा रहा है। रूए जमीन पर कुछ होने वाला है, इससे पहले कि वो वाकयात रूए जमीन पर रूनुमा हो जाए, गेट रेडी। चर्च को वार्निंग दी गई, चर्च को इतला दी गई,
چرچ کو پہلے سے آگاہ کیا گیا، اس سے پہلے کہ روئے زمین پر کچھ رونما ہو، ارے تم تیار رہو، ارے اگر تمہارے کام بہتر نہیں تو اپنے کاموں کو بہتر بناؤ۔ پھر چوتھے چیپٹر میں یوحنا کہتا میں نے آسمان پر ایک دروازہ کھلا دیکھا اور یہ آواز آئی کہ اوپر آ جا۔ یوحنا آسمان پر اٹھایا گیا روح میں۔ 5ویں چیپٹر میں جب ہم نے پہلی آیت کو پڑھا، آیت کا آغاز اور پھر یہ لفظ اور اردو گرامر کے اعتبار سے حروف عطف ہے۔ حروف عطف کیا ہے؟ حروف عطف جو دو جملوں کو ساتھ ملاتا ہو۔ عطف کنو کہندے ہیں؟ جس نکر، جس کارنر پہ دو گلیاں ملتی ہوں، وہ کارنر اس نکر کو عطف کہتے ہیں۔ تو اگر ہم حروف عطف کی بات کریں تو ایسے حروف اردو لغت کے اندر، اردو زبان کے اندر جو دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہوں۔ چوتھے باب کی 11 آیات ہے، اس کے بعد سے 5واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر چوتھے اور 5ویں باب کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ایک ہی منظر ہے، یہ ایک ہی سین ہے۔ ابھی یوحنا آسمان پر ہی ہے، چوتھے باب کے اندر وہ آسمان پر عجیب منظر دیکھتا ہے، خداوند کی پرستش، خداوند کی تعریف، برے کی نام کو عزت اور جلال دیا جا رہا ہے۔ خوبصورت دروازے، خوبصورت سڑکیں، خوبصورت دھنک، قیمتی پتھر، وہ ان سارے مناظر کو دیکھ کے حیران ہے۔ اور جب وہ برے کی تعریف، اس کی حمد و ستائش کو اپنے کانوں سے سنتا، وہ تعجب کرتا، وہ چار جانداروں کو دیکھتا، وہ بزرگوں کو دیکھتا۔ ابھی یہ سارے مناظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے سامنے نگاہ کی، تخت پر ایک شخصیت کو بیٹھے دیکھا، اور اس شخصیت کے دائیں ہاتھ میں اس نے ایک کتاب دیکھی۔ اصل میں یہ کتاب اردو ترجمے میں رانگ ٹرانسلیشن ہے، اردو کتاباں نہیں سن ہوندیاں، ارے تمار تھا یہ، لیکن یہ کوئی عام تمار نہیں تھا۔ اٹس اے اسپیشل اسکرول، ارے یہ بڑا خاص تمار ہے۔ اور جب اس نے اس تمار کو دیکھا، یہ تعجب کرتا، حیران ہوتا، ان سارے مناظر کو دیکھ کے 5ویں باب کی 5 آیات جن کا مطالعہ ابھی کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ ان 5 آیات پر غور کیجئے گا۔ 3 باتیں ہیں جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ان 3 نقطوں پر آپ غور کریں۔ کبھی خلوت میں خود بھی اس چیپٹر کو پڑھیے گا اور پھر دیکھو خداوند کا روح آپ پر کس طرح سے ان باتوں کو کھولتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا، سیکوینس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس سیکوینس میں چرچ کے لیے ایک میسج ہے۔ 2 اور 3 باب کے اندر ہی صرف چرچ کا ذکر ملے گا آپ کو، اس کے بعد چرچ کا ذکر آپ کو 19ویں باب میں جا کے ملے گا، کیونکہ 19ویں باب کے اندر خداوند یسوع مسیح سفید گھوڑے پر بیٹھ کر جب زمین کی طرف آتا ہے تو کلیسیا اور چرچ اس کے ساتھ، اس کے پیچھے سفید گھوڑوں پر سفید پوشاک پہن کر اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ 2 اور 3 باب کے علاوہ بیچ میں کہیں پر بھی چرچ کا ذکر نہیں ملے گا۔ چرچ کا ذکر دوبارہ تب ملے گا جب یسوع مسیح واپس زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کے لیے لوٹ رہا ہے اور چرچ اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ سیکوینس کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس سیکوینس کو سمجھیے۔ پہلے چیپٹر میں تعارف تھا، مسیح کا مکاشفہ مل گیا۔ 2 اور 3 چیپٹر میں چرچز کو وارننگ دی گئی، اور 4تھے چیپٹر میں یوحنا آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ابھی زمین پر تکلیفیں، پریشانیاں اور ایذا رسائی، ٹریبیولیشن نہیں آئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اسی بنیاد پر ہمارا یہ ماننا ہے، اس سے پہلے کہ روئے زمین پر تکلیفیں آئے، ایذا رسانی کا دور شروع ہو،
खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गैर दीदनी तौर पर जाहिर होगा और उसका चर्च, उसकी कलीसिया जो है हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी, क्योंकि चर्च का तकलीफों से पहले इस रुए जमीन से रैप्चर हो जाएगा। अरे वो आसमान पर उठा ली जाएगी। ये एक भेद है, ये एक गहरा मुकाशवा है। अरे चर्च जिसको मसीह यीशु का मुकाशवा दे दिया गया, इससे पहले कि जमीन पर कुछ रूनुमा हो, चर्च को वार्निंग्स दी जा रही है, मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अरे चर्च की बाबत बातें की जा रही है ताकि कलीसिया चर्च अपने आप को उस दुल्हा की आमद के लिए तैयार कर ले। और जब वो वक्त आएगा, इससे पहले कि रोए जमीन पर और हालात बिगड़े, इससे पहले कि रोए जमीन के ऊपर और आफतों का नज़ूल हो, यह कलीसिया यूहन्ना की तरह आसमान पर उठा ली जाएगी। यहां पर यूहन्ना का आसमान पर जाना कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है। हालेलुया। अभी यूहन्ना आसमान पर ही है और रूहानी तौर पर आसमान पर, बदन उसका नीचे ही है। 5वें चैप्टर में वो इन मुनाज़िर को देख रहा है, हैरान हो रहा है, ताजुब कर रहा है। लेकिन मैं आपसे 3 नुक्तों पर बात करना चाहता हूं। इन्हां 5 आयात दे विच 3 गल्लां ने 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, स्क्रोल तुमार, जिसको ये उस तख्त पे बैठी शख्सियत के दाहिने हाथ में देखता है। दूसरी बात, तलाश, कौन खोलेगा इस तुमार को, उसकी तलाश की जा रही है, कोई नहीं मिल रहा। और तीसरी बात, सेवियर, नजात दहिंदा। इन 5 आयात में ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला स्क्रोल तुमार, दूसरी सर्च तलाश, और तीसरा सेवियर, नजात दहिंदा। पहले नुक्ते पर बात करेंगे, स्क्रोल तुमार। ये तुमार बड़ी अहमियत का हामिल है। ये कोई मामूली तुमार नहीं है। तुमार की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं, ये तुमार किसी फरिश्ते के हाथ में नहीं है। अरे ये तुमार किसी रसूल, किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी शागिर्द के हाथ में नहीं है। ये तुमार किसी और आसमानी मखलूक के भी हाथ में नहीं है। चूंकि ये तुमार तख्त पे बैठे उस जात खुदा ताला उसके हाथ में है, इसलिए ये कोई आम तुमार नहीं है। दूसरी बात जो इस तुमार की अहमियत को और बढ़ा देता है, ये तुमार खुदावंद के बाएं हाथ में नहीं बल्कि दाएं हाथ में है। और कलाम मुकद्दस के अंदर दायां हाथ इख्तियार को, कुदरत को, पावर को और अहमियत को, उसकी वैल्यू को जाहिर करता है। चूंकि खुदावंद के हाथ में तुमार है, ये कोई आम तुमार नहीं। चूंकि दाहिने हाथ में तुमार है, ये कोई आम तुमार नहीं है। और तीसरी बात जो इस तुमार की अहमियत को और बढ़ा देता है, इस तुमार को 7 मोहरें लगा के बंद किया गया है। इंटरनेट पे लिखो ना तो एक फोटो आती है, एक रोल है जिसके ऊपर एक ही लाइन के अंदर 7 मोहरें लगी हुई है। वो रॉन्ग पिक्चर है। छठे बाब में ये तुमार आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, एक एक करके मोहरें तोड़ी जा रही है। थोड़ा सा तुमार खुलता, अगली मोहर आ जाती है, फिर उसको तोड़ते, फिर तुमार खुलता, फिर अगली मोहर आ जाती है। इस तुमार को लाइन में 7 मोहरें नहीं लगाई गई, क्योंकि अगर लाइन में 7 मोहरें लगी होंगी तो तुमार खोलने के लिए 7 मोहरें एक ही दफा तोड़नी पड़ेंगी। लेकिन अगले चैप्टर्स हमें बताते हैं कि मोहरें एक साथ नहीं तोड़ी गई, मोहरें एक एक करके वक्फे वक्फे से टूट रही है। तो फिर ये तुमार कुछ और टाइप का है। ये तुमार लिखा गया, उसको रोल किया और सील कर दिया, फिर अगले पोर्शन पे लिखा गया, रोल किया, फिर सील कर दिया। मतलब एक वक्त में जब तुमार की एक सील टूटेगी, उतना ही हिस्सा खुलेगा जितना पढ़ने के वक्त है या लायक है। बाकी सारे का सारा तुमार पोशीदा रहेगा और छुपा रहेगा। इस तुमार पे 7 मोहरें लगी हैं। 7 मोहरें इसकी अहमियत को बढ़ा देती है।
रोमन गवर्नमेंट में जब कोई डॉक्यूमेंट रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो या गवर्नमेंट का कोई अहम तरीन डॉक्यूमेंट हो, कोई बड़ा ही बेशकीमत सरकारी दस्तावेज हो, उस दस्तावेज को महफूज करने के लिए 7 वजीर तलब किए जाते थे और हर एक वजीर अपनी अपनी मोहर लेके आता था। हर वजीर अपनी मोहर लगाता। 7 वजीरों की मोहर उस तोमार, उस स्क्रॉल की अहमियत को बढ़ा देते थे। और जब कि ये सातों के सातों मौजूद नहीं होंगे, इस तोमार को खोलना नामुमकिन है, सबकी मौजूदगी चाहिए थी। यहां पर भी हम जब इस तोमार पर निगाह करते, 7 मोहरें लगाकर, कलाम मुकद्दस में 7 का अदद कामलियत का अदद है। मतलब जब 7 मोहरें यूहन्ना देखता है, वो समझ जाता है इट्स अ परफेक्ट स्क्रॉल। अरे ये कंप्लीट और मुकम्मल स्क्रॉल है। इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत का अंदाजा उसके जहन में होना शुरू हो जाता है। ये कोई आम स्क्रॉल नहीं है। अरे ये ऐसा स्क्रॉल है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर बड़ी पोशीदा और गहरी बातें लिखी हुई है। इसी स्क्रॉल के अंदर जब हम ये आयत पढ़ते हैं, 2, 3, 4 आयत, वो बातें हमें बताती, आयत बताती है इस तोमार के अंदर इंसानों की बाबत बातें लिखी हैं। इसी तोमार के अंदर जमीन की बाबत भी बातें लिखी हुई हैं और इसी तोमार के अंदर मखलसी की बाबत बातें लिखी हुई हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मखलसी क्या है? बाइबल नजात, मखलसी, रिहाई के टॉपिक से भरी पड़ी है। क्या है मखलसी? पुराना अहदनामा देखिए। रिहाई क्या है? नजात क्या है? अरे जब किसी गुलाम को रिहाई देनी होती तो कोई एक शख्स ऐसा चाहिए होता था जो उसकी जिम्मेदारी को कबूल करे, आगे बढ़े, फिदिया दे, नजराना दे, जो उसकी कीमत ठहरी है, अरे वो पूरी की पूरी अदा करे, फिर जाके उस गुलाम को मखलसी मिलती। और जब हम गलतियों का खत उसका 4था बाब खोलते हैं, ओ मसीह यीशु ने भी कुछ ऐसा ही किया। अरे हम जो गुनाह के गुलाम थे, अरे हम जो पहले गुलामी में थे, उसने अपने बेटे को भेज दिया और उसके बेटे ने आकर पूरी कीमत अदा की और हमें गुलामी में से निकाला। गुलामी जो काट के उन्हें फिर गुलाम नहीं बनाया, अरे उसने मुझे और आपको फर्जंद बना दिया और टाइटल ही चेंज हो गया। ये मखलसी है, नजात मिल गई। यह पुराना अहदनामा बताता है कि अगर किसी बेवा ने दूसरी शादी करनी हो मगर अपने देवर से ना करनी हो, तो लाजिम है कि उसको शरीयत के बंद से रिहाई देने के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदारी ले, वो आगे आए, कीमत अदा करे और उसको शरीयत के बंद से निकाले, जैसे रूत की किताब में बोएज ने किया। अरे बिल्कुल ऐसे ही कलीसिया, ये उसकी दुल्हन, ये उसकी दुल्हन जो शरीयत के बंद से बंधी हुई। अरे ये जो शरीयत के बंद से बंधी हुई, कोई इस लायक नहीं था कि जिम्मेदारी उठाता और आगे कदम बढ़ाता और इसका फिदिया देता। अरे मेरे मसीह यीशु नासरी ने इस बात की जिम्मेदारी ली, पूरी कीमत अदा की और अपनी दुल्हन को शरीयत के बंद से निकाला और आजाद कर दिया, मखलसी दे दी। यहां हमें पुराना अहदनामा बताता है। और तुसी वेखो एहबार की किताब 25वां उसका चैप्टर है, या उदलों में बेहतर है कि तुसी यिर्मयाह 32 बाब पढ़ो जाके। यिर्मयाह के रिश्ते का चाचा था, गुर्बत के सबब से उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल गई। इसका कजन यिर्मयाह का उसके पास आता कि साढ़े को पैसे नहीं कि अपनी जायदाद वापस ले लिए, तू एक काम कर, तू हमारा रिश्तेदार है, तेरा हक बनता है, तू कीमत अदा कर और हमारे बिहाफ पे ये प्रॉपर्टी वापस ले ले ताकि हमें मिल जाए। खुदावंद यिर्मयाह के दिल में ये बात डालता, तेरा चचाजाद भाई आएगा, ऐसे ऐसे कहेगा, ना मत करना, बल्कि फौरन कीमत अदा करके उस प्रॉपर्टी, उस जमीन को वापस ले लेना। उसकी जो भी रजिस्ट्री होगी, अरे उसको
ریسیو کرنا اور دینا تاکہ مخلصی مل جائے، ان کو رہائی مل جائے، نجات مل جائے۔ یہ تمہار بھی رجسٹری ہے، ارے یہ رجسٹری ہے اس روئے زمین کی۔ اس دور میں جب زمین کے ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے تھے 2 کاپیاں بنائی جاتی تھی۔ ایک کاپی کو سیل کر کے بند کر دیا جاتا تھا کہ اگر کل کو کوئی دعویدار خریدنے کے لیے آئے گا یہ سیل والا ڈاکومنٹ تب کھولیں گے۔ ایک ڈاکومنٹ کی کاپی اوپن رکھی جاتی تھی تاکہ پبلک کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے، لو جی بھاری سودا ہو گیا جی۔ اور یہ زمین کے ڈاکومنٹ اندر اور باہر سے لکھے ہوتے تھے۔ اندر والے حصے میں سبب بیان کیا جاتا تھا کہ کیا سبب پیش آیا جس کی وجہ سے یہ زمین انہوں نے بیچی اور ہم نے خرید لی۔ اور باہر والی سائڈ پر ٹرمز کنڈیشن اصول لکھے جاتے تھے کہ اگر کوئی خریدار آئے تو اس کو ان شرطوں پر پورا اترنا ہوگا، یہ قیمت ہوگی، اگر یہ پوری قیمت ادا کرے گا تو پھر یہ پراپرٹی اس کے نام ہو سکتی ہے۔ یوحنا جب اس تمار کو دیکھتا ہے، ارے یہ اندر اور باہر سے لکھا ہوا ہے، یہ تمار بھی زمین کی رجسٹری ہے جس کے اندر والی سائڈ پہ انسان کے گناہ میں گر جانے کی ساری داستان بیان کی گئی ہے، اور باہر والی طرف ان سارے اصولوں کو لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس رجسٹری کو واپس نامزد کیا جا سکتا ہے، کن شرائط پر اس شخص کو پورا اترنا ہوگا اور کیا قیمت ہوگی۔ یہ رجسٹری خداوند نے آدم دے ہاتھ لائی سی باغ عدن دے وچ، وہ گناہ میں گر گیا تے رجسٹری کھو کے لے گیا ابلیس۔ اب بڑا ضروری تھا کہ کوئی ایک ایسی ذات چاہیے جو ان ساری شرطوں پہ پوری اترے، پوری قیمت ادا کرے اور پھر سے اس رجسٹری کو واپس لے لے۔ ارے اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا، انہیں پوری قیمت ادا کی تھی اور اس زمین کی اس رجسٹری کو پھر سے واپس لے لیا اور پھر سے آدم کے ہینڈ اوور کر دیا۔ لے پھر تو ریل اسٹیٹ ایجنٹ بن جا، ڈاکومنٹ ہن تیرے ہاتھ چلے، مخلصی مل گئی، اس زمین کی رہائی ہو گئی، ارے نجات مل گئی۔ میں شکر کرتا ہوں خداوند کا، شکر ہو خداوند کا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہم جو گناہ میں تھے، گناہ کی غلامی میں تھے، اس نے تو باغ بنا کے ساری روئے زمین کا اختیار ہمیں دے دیا۔ انسان نے اپنے گناہ کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے اپنے اس اختیار کو کھو دیا، لیکن جب اس کا بیٹا آ گیا اس نے پھر سے اس اختیار کو بحال کر دیا۔ Now you are authorized person۔ ارے تم با اختیار ہو، ہر ایماندار اختیار والا ہے۔ ارے تم با اختیار ہو، تم زوراور ہو، کیونکہ اس نے میرا اور آپ کے اختیار کو پھر سے بحال کیا ہے۔ وہ جان لگے کنجیاں بھی دے گیا، جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں وہ مختار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ جب چاہے دروازہ کھولے اندر آئے، جب چاہے باہر جانا چاہے باہر چلا جائے، بند کرے۔ چابی اختیار کو ظاہر کرتی ہے اور یہ اختیار اس نے مجھے اور آپ کو دے دیا۔ ارے کھولیے ایک دوسرے کے لیے ہر روز آسمان کو اور مانگیے برکتوں کو اور نعمتوں کو اور بلیسنگز کو۔ اختیار تیرے پاس ہے، کیوں نہیں ملے گا یہ چیز؟ کیوں دروازے نہیں کھلیں گے؟ کیوں روزگار بحال نہیں ہوں گے؟ ایماندار کے لیے ضروری ہے وہ اپنے اختیار کو پہچانے اور سمجھے۔ پہلی بات تمہار، دوسری بات تلاش، سرچ۔ فرشتے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، یہاں مینشن نہیں ان آیتوں کے اندر ایک ٹیڑھا فرشتہ سی۔ ہم اگر پرانے عہد نامہ کی روح سے دیکھیں تو جبرائیل فرشتہ بار بار آتا رہا۔ نئے عہد نامہ میں بھی جب جب جبرائیل آیا وہ گہرے بھیدوں کی باتیں لے کے آیا، مکاشفات اس نے آ کے کھولے۔ دانیل نبی کا صحیفہ کھولیے تو جبرائیل دانیل کے پاس بھی آتا رہا، رویا کو بیان کرنے کے لیے، ان باتوں کو آشکار کرنے کے لیے، اور دانیل کو فرشتے نے کہہ دیا، اے آدم ذات ان باتوں کی تحقیق میں نہ پڑھ، بلکہ مہر لگا کر آخری زمانہ تک کے لیے اس
کو بند کر کے رکھ دے، کیونکہ ابھی تجھے ان باتوں کو سمجھنا تیرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ممکن ہے، یہ میں اپنے اسٹڈی کے حساب سے بات کروں، یہاں پر نہیں لکھا، یہ ممکن ہے کہ یہاں پر بلند آواز سے پکارنے والا فرشتہ شاید جبرائیل فرشتہ ہو، اور یہ آواز اس قدر بلند کہ آسمان پر بھی سنی گئی اور زمین پر بھی سنی گئی۔ ارے کون ہے اس لائق، کون ہے ایسا جو ان مہروں کو کھولے؟ کوئی ایسا نہ آسمان پر ملا نہ زمین پر۔ آسمان پر تلاش کیا گیا، آسمانی مخلوقات کے اندر نہ جانداروں میں سے کوئی ایسا ملا، نہ فرشتوں میں سے۔ انبیاء بھی موجود ہیں، انبیاء میں سے بھی نہ کوئی ملا۔ رسول موجود ہے، رسولوں میں سے بھی کوئی نہ ملا۔ آسمان پر کوئی ایسا نہ ملا جو اس تمار کی مہروں کو توڑ سکے۔ اور جب زمین تک یہ صدا پہنچی تو روئے زمین پر بھی کوئی ایسا نظر میں نہ آیا۔ روئے زمین پر کئی سورما آئے، کئی آئے اور کئی گئے، جنہوں نے تاریخ کے پنوں پہ اپنی چھاپ چھوڑی، اپنا نام چھوڑا۔ بابل کی سلطنت اور بابل کا طرز زندگی، بابل کے طور طریقے اور بابل کا حکمران نبوکدنضر، جس نے تاریخ کے پنوں پہ اپنا ایک نام اور ایک نشان چھوڑ دیا۔ اپنی فتوحات کے باوجود، اپنی زبردست حکمت عملی کے باوجود بھی وہ شخص بھی اس لائق نہ نکلا کہ تمہار کی اس مہروں کو کھول سکے۔ سکندر اعظم، جس نے 33 سال کی عمر کے اندر پوری دنیا کو فتح کر لیا، ارے وہ شخص بھی جو دنیا میں ایک عظیم فاتح بن کے ایک یادگار بن گیا، وہ فاتح تو بن گیا مگر دنیا کا نجات دہندہ نہ بن سکا۔ ارے وہ بھی اس لائق نہ نکلا کہ تمہار کی ان مہروں کو توڑ سکے۔ یا اگر بات کریں فرانس کے جنرل نیپولین بوناپارٹ، جس نے اپنی زندگی میں بے تحاشا جنگیں لڑی اور بے تحاشا جنگوں میں وہ شخص کامیاب رہا۔ وہ اپنی زندگی میں فرانس کو دنیا کا بہترین ملک بنانا چاہتا تھا۔ بہترین پالیسیز، بہترین ایکٹیویٹیز کے باوجود بھی نپولین جیسا شخص بھی اس لائق نہ ٹھہرا کہ وہ اس تمار کی مہروں کو توڑ سکے۔ نہ کوئی آسمان پر دکھا اور نہ کوئی زمین پر دکھا، نہ کوئی نبیوں میں سے سامنے آیا، نہ کوئی رسولوں میں اس لائق تھا کہ اس تمار کو کھول سکے، توڑ سکے۔ ارے تلاش کی جا رہی ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، کون ایسا شخص ملے گا؟ اور یوحنا جب اس سارے منظر کو دیکھتا ہے، ارے جس طرف بھی پکارا جا رہا ہے، اگنائی ہونڈی ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے، تو کہتا میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کا یہ رونا، یہ سسکیوں والا رونا نہیں ہے، جی میں چھوٹا بچہ چانگڑا مار مار کے نہیں روندا، اے اونج رون دے آجے آواز کے ساتھ۔ یہ بہت سے بھرا ہوا ہے، یہ دکھ سے بھر گیا ہے، ارے یہ تکلیف میں ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ چلتا ہو اگر اس تمار کی یہ مہریں نہ کھلی تو بنی اسرائیل قوم کی مخلصی کس طرح سے واجب ہوگی؟ اور اگر اس تمار کی مہریں نہ کھلی تو خداوند کے عظیم پلان کس طرح سے پایا تکمیل تک پہنچیں گے؟ اگر اس تمار کی مہریں نہ کھلی تو مخلوقات جو درد ازاں میں تڑپتی اور روتی ہے اور اس امید سے ہے کہ خداوند کے فرزندوں کی مخلصی کی آزادی میں وہ بھی شامل ہوں گی، ارے یہ تمار کی مہریں اگر بند رہ گئی ان کی امید جاتی رہے گی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ارے یہ آج ہر ایماندار کا حال ہے۔ ارے جب کوئی حل نظر نہیں آتا، جب ہر طرف سے مایوسی اور نا امیدی نظر آتی ہے، تو ایماندار مایوس اور نا امید اور روتا گڑ گڑاتا اور چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے کون ہے ایسا
کون ہے ایسا جو اس تمار کی مہروں کو کھول سکے؟ کہتا بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مجھے تسلی دی، ارے رو مت، تو خوف نہ کھا، ارے تو مایوس نہ ہو، ارے تو پریشان نہ ہو، اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ملے گا، لیکن خوف نہ کر، ایک ذات ایسی ہے جو اس تمار کی مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ارے یہ پیغام جس نے یوحنا کو تسلی دی، اس کو انکریج کیا، دلیر بنا دیا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ممکن ہے جو باتیں، جو سوال، جو کنفیوژنس، جو خوف، جو پریشانیاں یوحنا کے ذہن اور اس کے باطن میں چل رہی تھی، ایمانداروں کے اندر بھی ایسی ہی چلتی ہو، ایسے ہی سوال اٹھتے ہو۔ ارے کون ہے ایسا جو میرے بے روزگاری کے بند کو کھولے گا؟ ارے کون ہے ایسا جو میری بیماری کے بند کو کھولے گا؟ ارے کون ہے ایسا جو میرے ارد گرد کے حالات اور ان لعنتوں کے بند کو توڑے گا؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ کیونکہ روئے زمین پر تو کہیں دور دور تک ارے کوئی ایسی ذات نظر نہیں آتی۔ تو جو پیغام یوحنا کے لیے تھا، آج تیرے لیے بھی وہی پیغام ہے۔ اے میرے بیٹے سن، ارے تو خوف نہ کھا، تو آج اپنے آنسوؤں کو پونچھ ڈال اور روئے زمین پر اپنی تلاش، اپنے سہاروں اور اپنے سورسز کو ڈھونڈنا بند کر دے، کیونکہ اگر تو انسانوں کے پیچھے بھاگے گا تو مایوس نا امید ہی رہے گا۔ ایک ذات ایسی ہے جو تیرے ہر بندھن کو کھولنے کے لائق ٹھہرا ہے۔ ارے وہ ذات جو آپ غالب آئی، وہ تجھے بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا، اس کا نام مسیح یسوع ہے۔ زوردار تالیاں بجاؤ۔ وہی ایک ذات ایسی ہے جو غالب آیا ہے، وہ فاتح ہے۔ ارے وہ جو خود غالب آیا ہے، وہ تجھے بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ تیری مایوسی کو شادمانی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ تیری بے روزگاری کو روزگار میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ تیری تنہائی کو رونق میں بدلنے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ تیری بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جو غالب آیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یوحنا نے جو سنے دلیر ہو گیا، خوش ہو گیا۔ ارے میں جو سوچتا تھا ویسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے جو فاتح ہے، کوئی ایسا ہے جو غالب ہے۔ اور وہ اس کی توجہ کرواتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب یہ نگاہ کرتا ہے، جو یہ سن رہا تھا منظر اس کے ٹوٹلی اپوزٹ تھا۔ پہلی بات تھی تمار، دوسری بات تلاش، اور تیسری اور آخری بات ٹائم بھی ہو گیا نجات دہندہ۔ بزرگ اس کے پاس آیا، اس کو تسلی دی، اس کو انکریج کیا۔ جب تو ٹوٹا ہوا، مایوس، تنہا، اکیلا محسوس کرے، یو نیڈ فیلوشپ۔ ارے تجھے رفاقت کی ضرورت ہے، اور رفاقت ایسے لوگوں کے ساتھ جو تیرا حوصلہ بڑھائیں، جو تجھے مضبوط کریں، اور پھر تیری توجہ مسیح یسوع کی طرف کریں۔ یہ بزرگ آیا، یہ رو رہا ہے، یہ پریشان حال ہے۔ بزرگ آیا، اس نے اس کو تسلی دی، اپنے آنسو پونچھ ڈال، ارے بے دل نہ ہو، یہودا کا ببر ہے، داؤد کی اصل ہے۔ یہ اصل کیجئے، عربی بول دے تسی، اصل کا مطلب ہے جڑ، روٹ۔ ارے وہ داؤد کے گھرانے کی جڑ ہے، روٹ ہے، وہ جڑاں دے وچ اوے، وہ یہودا کا ببر ہے۔ اور ہر یہودی
ٹائٹل سے واقف تھا، کیونکہ الہامی کتابوں کے علاوہ جو یہودیوں کے پاس غیر الہامی کتابیں ہیں ان میں بھی مسیح کو یہی ٹائٹل دیے گئے تھے. اور جب اس نے بزرگ کے منہ سے یہودا کا ببر، داؤد کی اصل، اس جیسے ٹائٹل سنے، یہ فوراً الرٹ ہو گیا، یہ بزرگ میری توجہ مسیح یسوع کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں. تجھے بھی ایسی فیلوشپ کی ضرورت ہے. اور جب تو خوف کھائے، نا امید ہو، پریشان ہو، اس طرح کی رفاقت میں آ بیٹھ جہاں پر لوگ تجھے انکریج کرے، تسلی دے، اور تیرا فوکس مسیح یسوع کی طرف کرے، کیونکہ وہ یہودا کا ببر اور داؤد کی اصل ہے. ہاللیلویہ. اور اس نے جب نگاہ کی، یہ کیا دیکھتا ہے؟ ذبح کیا ہوا برا. گل کی نہیں ہو رہی بھائی جی، ببر دی. تو جب ویکھنے کی کوشش کی تو ذبح کیا ہوا برا نظر آ رہا ہے. آسمان پر بہترین خوبصورت نظارے جو یوحنا نے دیکھے، خوبصورت سڑکیں، خوبصورت ماحول، ارے قیمتی موتیوں کے دروازے، وہاں پر پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سب کی توجہ کا مرکز یہ ذبح کیا ہوا برا جو بیچوں بیچ کھڑا ہے. ارے وہی مرکز ہے اس ساری محفل کا، وہی سب کی نظر کا وہی فوکس بنا ہوا ہے. سب کی نگاہ اس ذبح کیے ہوئے برے کی طرف ہے. غور کیجئے یہودا کے اس ببر پہ جس کی بابت کہا گیا کہ وہ غالب آیا ہے. چونکہ وہ غالب آیا ہے اس لیے وہ اس لائق ہے اس تمار کی مہروں کو کھول سکے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بار بار اس بات کو ثابت کیا کہ وہ فاتح ہے. ارے وہی ہے جو غالب آتا ہے. ہم متی 4 باب کھولتے ہیں تو وہاں پر جب وہ بیابان میں دشمن کے کنگڈم، دشمن کی ٹیریٹری میں نظر آتا ہے، اس نے دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر اس کو شکست دی اور اس پر غالب آیا. ارے نہ صرف یہ بلکہ صلیبی موت کو قبول کر کے طریقی کی قوتوں اور اختیار والوں سے لڑا اور ان پر بھی غالب آیا. ارے وہ مر گیا، دفن ہوا، لیکن تیسرے دن اس نے مردوں میں سے جی کر موت اور قبر کو ہرا دیا اور موت اور قبر پر بھی غالب آ گیا. ارے وہ فاتح ہے، وہ غالب آیا. ارے چونکہ وہ غالب آیا ہے اس لیے وہ اس لائق ہے کہ تمہار کی اس مہروں کو کھول سکے. ارے چونکہ اس نے صلیب پر اس سارے مشن کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور ایک فتح مند نعرہ فضا میں بلند کیا، تمام ہوا اور اب کچھ بھی باقی نہ رہا. وہ غالب ہے، ارے وہ فاتح ہے جو اپنے آسمانی باپ کی کامل مرضی کو تابعداری سے پورا کرتا رہا، اور جب اس کو انجام دیا آسمانی باپ بھی اپنے بیٹے سے اس قدر خوش ہوا، وہ آسمان سے کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، ارے جس سے میں خوش ہوں. وہ فاتح ہے، وہ غالب ہے. ہر طرح کے حالات پہ، ہر طرح کی سچویشن پہ وہ غالب آیا ہے. چونکہ وہ غالب آیا ہے اس لیے وہ اس لائق ہے کہ تیرے بندھنوں کو کھولے. چونکہ وہ غالب آیا ہے اور اس لیے وہ اس لائق ہے کہ تیرے بیماری کے بند کو توڑے. ارے وہ غالب آیا ہے اور کوئی بابا، کوئی پیر اور کوئی سیاڑا نہیں. چونکہ وہ غالب آیا ہے اس لیے وہ اس لائق ہے کہ وہ تیرے لیے بند دروازوں کو کھولے. ارے وہ تیرے روزگار کو بحال کر سکے چونکہ وہ غالب آیا ہے. ارے یہ میسج ہے کلیسیا کے لیے. تو اپنے آنسوؤں کو پونچھ ڈال، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو. ایک ذات ہے جس کا نام مسیح یسوع ہے، وہ غالب آیا ہے. جو غالب آیا ہے وہ تجھے بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرے گا. ارے کیا تو اس کی فتح میں شامل ہے؟ کیا تو اس کی فتح کی گواہی دیتا ہے؟ آج تو کیسا محسوس کرتا ہے؟ ہاریا ہاریا کہ فاتح محسوس کر رہا ہے؟
ارے اگر تو ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا، مایوس، نا امید، مایوس اس طرح کا محسوس کرتا ہے تو آج میرے بیٹے میری بیٹی اپنے آنسوؤں کو پہنچ ڈال، کیونکہ تو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے جو غالب ہے، جو فاتح ہے. He is victorious king. اور وہ جلد آنے والا ہے. He is on the way. اور اب تو وہ راہ میں ہے.